اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم داؤد سے اللہ تعالیٰ کا امتحان۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی مہربانیوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو پھر یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرف اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے ایک دن اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں آتی تھیں اور وہ خود بخود کنارے آ جاتی تھی۔ باقی دنوں میں بہت ہی کم یعنی نہ ہونے کے برابر کی مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ صرف اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہے اور ان کی آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ایک دن ان کے دلوں میں وسوسے ڈالا کہ سمندر میں نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان کی نالیوں میں سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حوض میں آ جائیں گے اور اس طرح پھر ان کی نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان کے اس کام کو اس قوم کے لوگوں کو برگلایا اور اس طرح ہفتے والے دن کا شکار سے بھی بچ جائیں گے، مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دی، جس کے ذریعے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان کے حوضوں میں آنا شروع ہو گئی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کے ان کے حوض میں قید ہو جائیں گی تو وہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اسی لیے شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا، لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے اور نصیحت کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن میں شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن میں مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے تھے، ان کو بیچا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے دن نالیوں کے ذریعے شکار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ اللہ پاک کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور اپنی نافرمانیوں کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے، اسی طرح شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا۔ پھر ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے اور زار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔
اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران سے یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر اندر یہ سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان کے نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا۔ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس طرح عذاب سے محفوظ رکھا۔ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندر میں سے کوئی بندر ان کی نسل میں سے موجود ہے، یا پھر کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی لوگوں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کا متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتا ہے، تو یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی ہے۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ شامل ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائی ہستی مٹا دیا۔